اچھا، اس تجزیے میں ہم ایک بہت ہی گہری فلسافیکل بات کرنے والے ہیں۔ ہم فراہم کردہ تفسیری ذرائع کی مدد سے انسانی فطرت، ہمارے آغاز اور ہمارے حتمی انجام کا جائزہ لیں گے۔ یہ سورس مٹیریل ہمیں دراصل ایک ایسی کائناتی کہانی سناتا ہے جو آج کی جدید دنیا میں بھی بالکل اتنی ہی ریلیونس رکھتی ہے جتنی صدیوں پہلے تھی۔ ہم سمجھیں گے کہ کس طرح تکبر، حیا اور جواب دہی کے تصورات اس پوری گفتگو کے بالکل مرکز میں ہیں۔ مولانا مودودی کے مطابق اس پورے متن کا مرکزی خیال دراصل انسانیت کو حق کے پیغام کی طرف بلانا اور مخالفین کو خبردار کرنا ہے۔ یعنی یہ صرف ایک تاریخی داستان نہیں ہے بلکہ ایک لازوال دعوت اور سخت تنبیہ ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کی رنجیدگیاں کسی ایک خاص دور یا محسوس لوگوں تک محدود نہیں ہیں۔ یہ ایک ایسی وارننگ ہے جس کا اثر پوری انسانی تاریخ پر ہوتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ تہذیبیں اور قومیں صرف اس بنیاد پر بنتی ہیں اور بگڑتی ہیں کہ وہ اس بنیادی رہنمائی کو کس طرح لیتی ہیں۔ یہ ایک کائناتی اصول ہے جو ہر دور پر لاگو ہوتا ہے۔ خیر، اب ہم اس کہانی کے پہلے حصے کی طرف آتے ہیں، تخلیق اور تکبر کی جڑیں۔ یعنی حق اور باطل کی یہ ابدی کشمکش آخر شروع کہاں سے ہوئی؟ تخلیق کی کہانی میں آگ اور مٹی کا ایک بہت ہی زبردست موازنہ ملتا ہے جس سے تکبر کی اصل جڑ بتایا گیا ہے۔ آگ کو دیکھیں، تیزی، جرحیت اور ایک خود ساختہ برتری کی علامت، جبکہ مٹی بالکل اس کے برعکس، عاجزی، ٹھہراؤ اور تعمیری صلاحیت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ صرف دو مادوں کا فرق نہیں ہے بلکہ یہ دو مکمل طور پر مختلف ذہنیتوں کا ٹکراؤ ہے۔ تفسیر میں ایک پوائنٹ بہت نمایاں کر کے پیش کیا گیا ہے۔ ابلیس کی بغاوت صرف کوئی عام سی نافرمانی نہیں تھی، دراصل یہی وہ لمحہ تھا جب نسلی اور مادی برتری کا یہ خطرناک کانسیپٹ پیدا ہوا۔ پہلی بار یہ جھوٹا تصور قائم کیا گیا کہ کوئی محض اپنی پیدائش کی وجہ سے بہتر ہے۔ یہی وہ پوائنٹ تھا جہاں تکبر نے ایک پراپر فلسفے کی شکل اختیار کی۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، آزمائش اور انسانی کمزوری۔ یہ ٹکراؤ انسانیت کی دنیاوی آزمائش کی بنیاد کس طرح بنتا ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ یہ تمام مرحلے مل کر انسانی تجربے کا پورا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ پہلے انسان کو کچھ حدود دی جاتی ہیں، پھر وہ دھوکے میں آتا ہے، غلطی بھی ہوتی ہے، لیکن یہاں ایک بہت بڑی اور طاقتور چیز ہے۔ انسان کے اندر توبہ کرنے اور واپس لوٹنے کی صلاحیت موجود ہے۔ یہی چیز انسان کو بالکل منفرد بناتی ہے۔ غلطی کرنا تو فطرت کا حصہ ہے، مگر اسے تسلیم کر کے اصلاح کرنا اصل کمال ہے۔ لیکن دھیان دیں، اس ساری کشمکش میں مخالف نے کبھی کسی زور زبردستی کا استعمال نہیں کیا، صرف دھوکہ اور ہمیشہ زندہ رہنے کے جھوٹے وعدے۔ انسان کے اندر بقا اور طاقت کی جو ایک فطری خواہش ہوتی ہے، بس اسی کا بھرپور فائدہ اٹھایا گیا تاکہ اس کی اصلی معصومیت چھینی جا سکے۔ یہاں سے ہم تیسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، جسمانی اور روحانی حیا کا تصور۔ یہ دلچسپ موضوع ہے کہ انسان آخر اپنی کمزوریوں کو چھپاتا کیسے ہے۔ سورس مٹیریل میں لباس التقویٰ یعنی پرہیزگاری کے لباس کو جس خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے وہ کمال ہے۔ ظاہری لباس تو انسانی وقار کی بس ایک پہلی اور سب سے بیرونی لیئر ہے نا۔ جیسے کپڑے جسم کو موسم کی سختیوں سے بچاتے ہیں، بالکل ویسے ہی خدا خوفی اور نیکی کا یہ روحانی لباس انسانی روح کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر یہ روحانی لباس موجود نہ ہو تو پھر ظاہری کپڑوں کی بھی کوئی خاص اہمیت نہیں رہتی۔ اور متن اس بات پر بالکل کلیئر وارننگ دیتا ہے کہ انسانی معاشروں کو ان کے جسمانی اور اخلاقی لباس سے محروم کرنا یہ کوئی گزرے زمانے کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک چل رہی مسلسل اسٹریٹجی ہے، ایک ایسی جنگ جس میں انسان کا اخلاقی کمپس چھیننے کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ دنیا سے بالکل کٹ جایا جائے۔ چوتھا حصہ اسی بارے میں ہے، دنیاوی زینت میں توازن۔ بات بہت کلیئر کٹ ہے، ایک طرف خفیہ یا ظاہری بے حیائی اور ظلم و زیادتی جیسے کاموں سے سختی سے روکا گیا ہے، مگر دوسری طرف ان تمام پاکیزہ اور خوبصورت نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی بھرپور حوصلہ افزائی بھی کی گئی ہے جو انسان کے لیے ہی بنائی گئی ہیں۔ عبادت کے وقت اچھا لباس پہننا اور حلال رزق استعمال کرنا بالکل جائز اور پسندیدہ عمل ہے۔ یعنی اس تجزیے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سچی روحانیت کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ خود کو مصیبتوں میں ڈال لیا جائے یا دنیا کی خوبصورتی کو چھوڑ دیا جائے۔ اصل زندگی تو یہ ہے کہ اخلاقی حدود میں رہتے ہوئے ان نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے۔ یہ ایک انتہائی بیلنسڈ اور صحت مند طرز زندگی کی دعوت ہے۔ اب ایک بہت بڑا اور گہرا سوال پیدا ہوتا ہے،
یہ تاریخی کشمکش آخر اس حتمی انجام کو کیسے طے کرتی ہے جو اس متن میں بتایا گیا ہے؟ آخر ہمارے آج کے عام سے انتخاب کل کے نتائج کیسے منتخب کرتے ہیں؟ اس کے لیے تفسیر ہمیں زندگی کی ایک بہت وسیع تصویر دکھاتی ہے۔ تخلیق سے لے کر دنیا کی آزمائشیں، اعمال کا تولا جانا اور پھر اس کا نتیجہ، یہ سب ایک دوسرے سے انٹرلنکڈ ہیں۔ ہمارے روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے فیصلے اس بڑی کائناتی ٹائم لائن کا حصہ ہیں۔ کوئی بھی سنگل ایکشن ضائع نہیں جاتا۔ اور جب اس ٹائم لائن کے آخری مرحلے یعنی جواب دہی کی بات آتی ہے تو وہاں میزان کا ذکر ہے۔ یہ اعمال کو ان کے ظاہری سائز کی بنیاد پر نہیں تولتی، بلکہ ان کے حقیقی، اخلاقی اور روحانی وزن کو دیکھتی ہے۔ باطل چاہے جتنا بڑا دکھے، اس کا وزن کچھ نہیں ہوگا، اور حق چاہے چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو، وہ پلڑا بھاری کر دے گا۔ تو سوچئے، اگر اس کائنات کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی ناکامی تکبر تھا، تو کیا انسانیت کی حقیقی کامیابی اور نجات کا واحد راستہ مکمل عاجزی ہی ہے؟ اس قدیم کشمکش کا یہ پرسپیکٹو ہماری عام زندگی کو دیکھنے کا زاویہ ہی بالکل بدل دیتا ہے۔ یہی وہ گہرا سوال ہے جس پر ہم آج کا یہ تجزیہ ختم کرتے ہیں۔